مادر علمی حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کے زیر سرپرستی چندرائے روڈ لاہور پر واقع بقیت اللہ الصائر اسکول کا چھوٹے بچے کے ہاتھوں افتتاح کر دیا گیا۔ بین الاقوامی معیار کے اس اسکول میں شہداء کے بچوں، لاوارث، یتیم، غریب اور مستحق بچوں کو مفت تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے گا۔ نائب صدر وفاق المدارس الشیعہ پاکستان علامہ سید مرید حسین نقوی نے جدید تقاضوں کے عین مطابق بقیت اللہ الصائر اسکول کی بنیاد رکھی، جسے مستقبل میں کالج یونیورسٹی کے درجے تک لے جایا جائے گا۔ افتتاحی تقریب میں مخیر حضرات، ٹرسٹیز جامعۃ المنتظر، عمائدین علاقہ، علماء کرام اور اہلیان لاہور نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ سید مرید حسین نقوی نے بھی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، خصوصاً حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی حفظہ اللہ، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، بھروسہ کیا تو میں یہاں تک پہنچا۔ میں قبلہ صاحب کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، جہاں آپ حکم دیں گے وہاں کام کروں گا۔ آپ کہیں گے آپ کی اب ضرورت نہیں رہی تو میں خوشی خوشی یہاں سے منتقل ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ میں اس ادارے کا مؤسس نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس ادارے کو تجدید نو، مجدد کہہ سکتے ہیں، مؤسس مولانا صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو میں نے اس ادارے پہ، جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہیں، جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو یہ ادارہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ جو یہاں بقیت اللہ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں وہ سب کھڑے ہو کے میری گواہی بھی دے سکتے ہیں، یہاں کوئی بندہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جہاں جو بچے رہتے تھے، میں نے جب دیکھا مجھے ترس آیا کہ کاش اگر میرا بچہ ہوتا، یہاں رہتا، کیا میں راضی ہوتا؟ میرا بچہ اس گندگی میں رہے، اس ایسے ماحول میں رہے جہاں گندگی، بدبو، مکھیاں، ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ آس پاس میں کسی گلی میں کوئی ایسا کھاتا نہیں تھا جہاں بندہ کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، جب قبلہ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی حفظہ اللہ، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو طولانی زندگی دے۔ آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی کہ اس ادارے کو آپ دیکھیں تو یہ ادارہ، یہ حصہ، پورا ادارہ نہیں، یہ حصہ ان کے حکم سے میرے پاس آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کو کیا کیا جائے، دیکھا کہ اس کے اوپر ایک خطیر رقم خرچ ہوگی۔ تو رقم خرچ کرنے میں بھی بعض لوگوں نے تعاون نہیں کیا، بعض لوگوں نے روڑے بھی اٹکائے۔ رقم خرچ کرنے کے معاملات میں کوئی بات نہیں ہے، میں ہارنے والا بندہ نہیں ہوں، اور میں کبھی کسی کام کو جب شروع کرتا ہوں آخر تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کوپن ہیگن میں بھی کام شروع کیا، بیٹھے ہوئے ہیں، رئیس مہدی صاحب نے کہا تھا قبلہ جب ادارہ بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے، جب بن گیا تو کہا بن گیا، جب چلائیں گے تو دیکھیں گے، جب چل گیا تو رئیس مہدی صاحب نے کہا کہ اب مدینۃ العلم حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو انشاءاللہ میں کچھ نہیں ہوں، میری ذات کچھ نہیں ہے، وہ پروردگار جس نے یہ قوت، طاقت، ہمت عطا کی ہے، وہ خود اسباب پیدا کرے گا، وہ خود سبب بنائے گا، وہ خود لوگوں کو بھیجے گا۔ نہیں بھیجے گا، میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اپنے پیسے بھی لگا سکتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں دے گا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، اس کو بند کر دوں گا۔ ابھی تک بھی تھوڑے سے لوگوں نے پیسے دیے، میں نے خود سے پیسے لگائے ہیں، اور جو انہوں نے قرض لیے ہیں اگر کہیں سے نہ آئے تو میں خود دے دوں گا۔ بزرگ بھائی، دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں، کوپن ہیگن سے بھی جو حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، برادر سجاد حسین سید اور برادر رئیس مہدی صاحب، کیونکہ دور سے آئے ہیں ان کا اس لیے میں نام لے رہا ہوں، اور شیعہ علماء کونسل کے جو نمائندگان یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔